الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اب بھی اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، جبکہ حالات یہ ہیں کہ کمزور، مظلوم اور مقہور
مرد، عورتیں اور بچے وہ پکار پکار کر یہ دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی میں سے نکال دے جس بستی کے وڈیرے، اس بستی کے حکمران ظالم ہو گئے ہیں، اور تو اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی کارساز بھیج دے اور اپنی جناب سے کوئی ہمارے لیے مددگار بنا دے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج 5 فروری بھی ہے، جس کو یوم کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے، اور آج 22 جمادی الثانی بھی ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی ہے۔ اس اعتبار سے آج کے دن کا تقاضا یہ ہے کہ گفتگو ان دونوں موضوعات پر کی جائے، اور ہمارا وہ موضوع جو گزشتہ چند جمعات سے اللہ کی توفیق سے یہاں اس پر گفتگو ہو رہی ہے، وہ ایمان کی حفاظت ہے۔ ویسے تو پورے کا پورا دین وہ باہم مربوط اور جڑا ہوا دین ہے، اس کی تعلیمات آپس میں ٹوٹی ہوئی، ٹکڑوں میں بٹی ہوئی نہیں ہیں، یہ تینوں ہی موضوعات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ صدیق کے ساتھ ہمارا تعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایمان کا تعلق ہے، اور کشمیر کے ساتھ ہمارا تعلق وہ بھی ایمان کا تعلق ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کشمیر کوئی پولیٹیکل سٹنٹ ہے، کوئی سیاسی حربہ ہے، کوئی سیاسی چال ہے، یا یہ کوئی توسیع پسندانہ عزائم ہیں ملک پاکستان کے حکمرانوں کے، یا اسلامی جو بھی مسلمان ہیں پوری دنیا کے ان کے، یا پھر ہماری جو قومی ریاست ہے ان کے، کسی کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں کہ ہمارا ایریا وسیع ہو جائے، ہمارا ملک بڑا ہو جائے، تو یہ کشمیر کا مسئلہ اس نوعیت کا مسئلہ ہرگز نہیں ہے، وہ مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے اعتبار سے اور امتیوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو بہترین صاحب ایمان ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صدیق کا لقب بھی اللہ کریم نے جبریل کے ذریعے عطا فرمایا، یعنی ان کو صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں کہا۔ طبرانی کی روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے واپسی پر جبریل کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا، اس میں آپ نے جبریل کے ساتھ اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، تو یہ واقعہ جو کسی کی عقل میں نہیں آتا، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، اس کو کون مانے گا؟ میری قوم جو ظاہری نظر آنے والی میری صداقت کی نشانیاں ہیں ان کو نہیں مانتی، تو وہ اتنے بڑے واقعے کو کیسے مانیں گے؟ تو جبریل علیہ السلام نے، ظاہر جبریل تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، طبرانی میں روایت شدہ اس مکالمے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبریل نے کہا کہ تیری امت میں ایک صدیق ہے جو اس کی تصدیق سب سے پہلے کرے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ایمان کا تعلق ہے، اور کشمیر کے ساتھ تعلق بھی ہمارا ایمان کا تعلق ہے۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ اہل ایمان کو پکار پکار کر قریبی بستی پر ہونے والے ظلم کے بارے میں متنبع کر رہی ہے، اور اللہ کا یہ خطاب ہر اس شخص کو ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اس کی گہرائی سمجھیے، اللہ اکبر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب کیا بہانہ ہے؟ اب کیا تکلیف ہے
وما لکم، تمہیں ہے کیا، بتاؤ تو، یعنی یہ ایک سوال ہے اللہ کا، اس کا جواب قیامت والے دن ہر ایک کو دینا ہے، وہ چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے پاکستان کی حکومت کے ذمہ دار ہیں، ہماری ریاست کے عسکری ادارے ہیں، یا پھر پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان جو اپنے آپ کو اہل ایمان میں سے قرار دیتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام اس کے مخاطب ہیں، اس کے مخاطبین کفار نہیں ہیں۔ ہمیں تو یوم یکجہتی کشمیر پر یہ یاد آتا ہے کہ ہم عالمی ضمیر کو، عالمی رکھوالوں کو، اور اس پوری دنیا کے جو عالمی حکمران ہیں، ہم ان کو بے ضمیر کہیں، ان کے ضمیر کو مردہ کہیں، ہم ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں، ہم UN کی بات کریں، ہم اقوام متحدہ کی بات کریں، فلاں ایسا کیوں نہیں کر رہا، فلاں ایسا کیوں نہیں کر رہا۔ اللہ کے بندو، دشمنی نہ کرے تو اور کیا کرے؟ وہ دشمن ہے۔ الکفر ملت واحدہ، سارے ایک کو نکالو، دوسرے سے بات کرو، اس کو چھپاؤ، پہلے سے بات کرو، جس سے مرضی بات کرو، یہ سارے کے سارے اللہ کے دین کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ تو دشمن اگر دشمنی نہ کرے، آپ اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں یکجہتی کشمیر منا کے؟ آپ یوم یکجہتی کشمیر منا کے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں؟ پہلے اللہ کے قرآن کی اس سوال کا جواب تو تیار کریں۔ وما لکم، تم ان کو پوچھتے ہو، پہلے اپنا جواب دو۔ اللہ اکبر۔ کافروں کا معاملہ اللہ کے ساتھ اور طرح کا ہے، ان کا حساب بھی اللہ نے لینا ہے، ان کو دندناتے پھرتے رہنے کی مہلت اللہ نے عطا کی ہے، وہ کفار قریب کے ہوں یا کفار دور کے ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے عالمی ضمیر کو جگانے کی، اپنے ضمیر کی فکر پہلے کیجئے۔ وما لکم کا خطاب مجھے اور آپ کو ہے، مسلمانوں کو ہے، ہماری ریاست پاکستان کو ہے، ہماری حکومت پاکستان کو ہے، ملت اسلامیہ کے 58 ممالک کو ہے۔ پہلے یہ تو بتائیں کہ انہوں نے کشمیریوں کے لیے یا فلسطینیوں کے لیے کیا کیا ہے کہ اس گلوبل ولیج کے اندر، اس عالمگیر بستی کے اندر پوری دنیا سکڑ گئی ہے، ایک ایک لمحے کی خبر چند سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ جب کمزور اور مقہور اور مظلوم مردوں عورتوں کی چیخیں تمہیں سنائی دے رہی تھیں، جب تم سن رہے تھے، تو تمہارے پاس بہانہ کیا بچا تھا کہ اب بھی تم نے نہیں لڑنا تھا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس لیے کہ قتال کی فرضیت، لفظ جہاد، یہ بہت زیادہ اس کے بارے میں مسکنسیپشنز ہیں۔ جہاد کے کئی معنی ہیں، قتال کا کوئی معنی نہیں ہے سوائے لڑائی کے۔ جہاد کے بارے میں آپ کے پاس بہانے ہیں، آپ کے پاس ضعیف احادیث کے سہارے بھی ہیں کہ آپ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گئے ہیں، لہذا لفظ جہاد سے 1000 بہانے تراشے جا سکتے ہیں، لفظ قتال میں کوئی بہانہ ہی نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے تجاہدون نہیں فرمایا، کوشش کرو، ہم سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ ہم 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، اللہ نے یہ تقاضا ہم سے کیا ہی نہیں۔ اللہ نے صاف، کلیئر، واضح ایک ہی لفظ استعمال فرمایا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ کیوں نہیں لڑتے؟ اب یہ سوال ہر قرآن پڑھنے والے کو اور ہر اس شخص کو ہے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے۔ مانتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ پھر اللہ کے اس سوال کا جواب کیا ہے؟ ہر ایک کو دینا ہے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، فیصلے گراؤنڈ ریالٹیز کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ جب اللہ کا قرآن آ جاتا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا ہے تو پھر حالات جو مرضی ہوں،
فیصلہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس ہزار بہانے ہیں، آپ کہتے ہیں جناب اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں اور آپ، ہم عوام تو خیر لڑنے کے قابل ہی نہیں ہیں، نہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کرم یہ کیا کہ ہر ایک کی استطاعت کے مطابق اس کے اوپر ذمہ داری رکھ دی، وگرنہ ہم سب پکڑے جاتے۔ اب جو عسکری ادارے ہیں، جو حکومتیں ہیں، جو ریاستیں ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، جو بھی فیصلہ کرے۔ اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں لڑنے کا، ہم سے مدد چاہتے ہیں، ہمارا تن من دھن قربان ہے اس اللہ کے قرآن کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ لیکن اگر وہ کوئی اور بہانہ رکھتے ہیں، ان کی مجبوریاں وہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، ان کی مجبوریاں ان کو پتہ۔ ہمیں نہ مجبوریوں کا علم ہے، نہ ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، نہ اس پر نگاہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن ان کو بھی سنا دینا چاہتے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ، یہ سوال چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ ہر اس عوام سے بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ فوج کے ہر شخص سے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ ہمارے وزیر اعظم سے بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ ہمارے صدر مملکت سے بھی ہے، یہ تمام وزراء سے بھی ہے، پوری ریاستی مشینری سے اللہ کے قرآن کا یہ سوال ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہاں چیخیں سنائی نہیں دے رہی۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ اللہ، کشمیر بنے گا پاکستان، یہ اکیلا نعرہ لگا کے ہم اللہ کے ہاں سرخرو نہیں ہو سکتے، ہمیں عملی طور پر کچھ کرنا پڑے گا۔ اور کرنا کس نے ہے؟ میں تو خوش ہوں کہ میرے اللہ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا فرمان جاری کر کے اور فاتقوا اللہ ما استطعتم کا فرمان جاری کر کے مجھے اور عوام کو تو اللہ نے بری ذمہ قرار دے دیا، لیکن جو ذمہ دار ہیں وہ تو جواب تیار کر رکھے۔ جو صدیق کو بھی اپنا بڑا مانتے ہیں، معلوم ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ کیا، نہ جذبات سے کیا، نہ زمینی حقائق سے کیا، نہ جذبات سے کیا، نہ زمینی حقائق سے کیا۔ ہمارے سارے فیصلے یا جذبات سے ہوتے ہیں یا زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فیصلے کیے تو اللہ کے قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے۔ کیسی جذباتی کیفیت تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اوپر صحابہ کرام نے ایسا نہیں کہ وہ صرف معنوی طور پر تیار تھے ہر چیز وارنے کے لیے اور ہر چیز نثار کرنے کے لیے، بلکہ عملی طور پر صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے ہر فرمان پر انہوں نے تن من دھن قربان کیا۔ خواہش نہیں تھی، صرف عملاً کیا۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام کی خواہشات پڑھیں، ان کے زندگی کے واقعات پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کا جذبہ دیکھیں، اور جن جن لوگوں نے جانیں نچھاور کی آپ ان کو دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی کوئی چیز بچا کے رکھی ہی نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان نہ کی ہو۔ تو کتنا بڑا سرمایہ، کتنا بڑا نقصان ہوگا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوں۔ جذباتی کیفیت کیا ہوگی؟ ہمارے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، ہماری ماں فوت ہو جائے، ہمارا کوئی قریبی عزیز فوت ہو جائے، گھر میں کوہرام مچا ہوتا ہے، تو کیا خیال ہے صحابہ کرام کی اس وقت جذباتی کیفیت کیا ہوگی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری شخص، دبنگ شخص، جس کے پورے عرب کے اندر چرچے ہیں، وہ حواس کھو بیٹھا ہے، تلوار پکڑ کے کھڑا ہے جذبات میں۔ کوئی نہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، گردن اتار دوں گا۔ اللہ اکبر! کیا خیال ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کے بارے میں؟
کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہرحال دانائے راز نبوت تھے، دانائے راز نبوت تھے. وہ ہر اعتبار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قریب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اعتبار سے زیادہ قریب تھے. اس کا اقرار خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب تبوک کے موقع پر آدھا مال گھر کا لا کے دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ میں اس خیال سے آیا کہ ہر معاملے میں ابو بکر میرے سے آگے بڑھ جاتا ہے، آج تو میں بڑھ ہی جاؤں گا، اس لیے کہ صدیق کے پاس تو اتنا مال ہے ہی نہیں جتنا میں نے لا کے دے دیا، آج تو میں بڑھ جاؤں گا. اللہ اکبر. لیکن ہوا کیا کہ ابو بکر گھر کا سارا ہی سامان لے آئے، تھوڑا تھا یا زیادہ تھا، گھر میں چھوڑا ہی کچھ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بھی بیٹھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا ما بقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ فرماتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، گھر سامان سارا لے آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول جانے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے ہاں بڑی عجیب و غریب اصطلاحات رائج ہیں تصوف اور روحانیت کے نام پر. آپ ذرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فکرے پہ غور کریں. ابقیت لہم اللہ ورسولہ، دنیا کائنات میں اگر کوئی روحانیت کا بڑے سے بڑا تصور ہو سکتا ہے تو اس فکرے کے اندر موجود ہے. دنیا کائنات میں اگر کوئی قرب کی اعلیٰ ترین منزل ہو سکتی ہے تو وہ اس فکرے کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. اور قلبی کیفیات کیا ہوں گی، جذباتی کیفیات کیا ہوں گی. ابقیت لہ اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر چھوڑ آیا ہوں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، مجھے سمجھ آ گئی، لا اسبقہ ابدا، میں ابد الآباد تک، ہمیشہ ہمیشہ تک کبھی صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس فکرے کی گہرائی کو بھی سمجھا، صدیق کے جذبات کو بھی سمجھا، اس وقت کے حالات کو بھی سمجھا، گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھا، صدیق کے عمل کو دیکھا تو ہاتھ کھڑے کر دیے، لا اسبقہ ابدا، میں اس سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. جو ہر اعتبار سے آگے تھا اس نے جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کیا، حالانکہ جذبات اس کے کتنے ہوں گے اللہ جانتا ہے. لیکن وہ ماہرین نفسیات لکھتے ہیں کہ دو قسم کے افراد ہوتے ہیں جذبات کے معاملے میں. دو قسم کے افراد ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کو ماہرین نفسیات ایکسٹروورٹ کہتے ہیں اور ایک کو انٹروورٹ کہتے ہیں. انٹروورٹ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز، ہر بات، ہر جذبہ، ہر کیفیت اپنے اندر ہی اندر چھپا لیتا، اظہار نہیں کرتا. ایکسٹروورٹ وہ ہوتا ہے بڑبولا، اس کے اندر ذرا سی بات ہو فوراً بول پڑتا ہے، اس کے اندر ذرا سے جذبات آئیں اس کا فوراً اظہار کر دیتا ہے، وہ ایکسٹروورٹ ہوتا ہے. اور جو ہر بات پی جاتا ہے، غم بھی پی جاتا ہے، خوشی بھی پی جاتا ہے، اس کو انٹروورٹ کہتے ہیں. اور دنیا میں اللہ اکبر ایمان کی کیفیت تو ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں کی مثالیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ دی ہیں. لیکن نفسیاتی کیفیات کے اعتبار سے دنیا کائنات میں اگر کوئی انٹروورٹ کی اعلیٰ ترین مثال ہو سکتی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایکسٹروورٹ کی کوئی بہترین مثال ہو سکتی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. لہذا آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر، آپ کی وفات کے موقع پر دونوں مظاہر مختلف ہیں. ایک نے تلوار پکڑی ہوئی ہے اور جذبات کا اظہار کر رہا ہے کیونکہ وہ ایکسٹروورٹ، اور دوسرا وہ آیا ہے آنسو اس کے بھی نکلے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے چادر ہٹائی، فدا کا ابی و امی، کوہرام مچتا ہے ماں اور باپ کے فوت ہونے پر. جس کے اوپر ماں بھی قربان، باپ بھی قربان، اس کے فوت ہونے پر کیا بچا ہوگا؟ فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. لیکن کچھ کہا نہیں، تلوار بھی نہیں پکڑی، جذبات سے فیصلہ نہیں کیا.
اللہ اکبر. لیکن آنسو پھر بھی نکل گئے. اندر ہی غم کو پی جاتا ہے. اٹھ کے کھڑے ہو کے باہر نکل کے کیا کیا؟ قرآن پڑھا. قرآن پڑھا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. کوئی اس وقت جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھ رہے تھے قرآن اور لوگوں کو سمجھا رہے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار پھینکنی پڑی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایسے تھا جیسے ہماری آنکھوں پہ کوئی پردہ چھایا ہوا ہو. صدیق نے آیت پڑھی، ہمارے پردے چھٹ گئے. ایسے لگا قرآن کی آیت جو ہم روز پڑھتے تھے، ایسے لگا جیسے یہ آج نازل ہوئی ہے. اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جذبات کا کتنا طوفان ہوگا، لیکن فیصلہ جذبات سے نہیں کیا، فیصلہ قرآن سے کیا ہے. اور پھر جب خلیفہ بنا دیے گئے، بنے نہیں بنا دیے گئے، اور پہلا حکم جو جاری کیا کہ اسامہ کا لشکر جائے گا، تو کس کس نے نہیں روکا؟ کس کس نے حالات کا، یعنی ہمیں حالات کا بہانہ ملتا ہے. آپ یہ اندازہ تو کیجئے کہ آج اگر صدیق اکبر ہوتے، ملک کے حکمرانوں اور ملک کے ذمہ داروں، صدیق اکبر کی سیرت کو دیکھ لو کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا. ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں، اللہ کا قرآن تمہیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. آج اگر صدیق اکبر ہوتے تو وہ کیا فیصلہ کرتے؟ صدیق اکبر اس قرآن کو کیا سمجھتے؟ جب صحابہ کرام جس آیت کو پڑھتے تھے لیکن اس کیفیت پر اپلائی نہیں کر سکے، اس لیے کہ جذباتی کیفیت اس قدر تھی کہ جذبات سے سب مغلوب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی وجہ سے. اللہ اکبر. تو آج اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو یہ قرآن کی آیت صرف سناتے نہ، بلکہ اس پر عمل کرتے. پھر اس کو روکنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب الرائے، جن کی رائے کا عالم یہ ہو کہ وہ رائے دیں اللہ قرآن بنا کے نازل کر دے، وہ بھی کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تالف الناس ورفق بہم. سارے محاذ آپ نے ایک دم کھول لیے. لشکر اسامہ بھی جائے گا، مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ بھی ہوگی، مرتدین کے خلاف بھی جنگ ہوگی، سارے محاذ ایک ہی دفعہ. اللہ اکبر. کم از کم یہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ان سے ہی نرمی کر لیں. تو بس ایک ہی بات فرمائی، اینقص الدین وانا حی. عمر کیا بات کرتے ہو؟ دین میں کمی کی جا رہی ہو اور صدیق زندہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اینقص الدین وانا حی. دین میں کمی کی جا رہی ہو اور میں زندہ ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں. اور پھر ڈانٹا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا. اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام. بڑا تو سخت بنتا تھا جب تو جاہلیت میں تھا، بڑا تگڑا تھا تو، بڑا زور آور تھا تو، بڑا سخت تھا لوگوں پر، بڑا سخت گیر تھا. جاہلیت میں بڑا سخت گیر تھا، اسلام میں آ کے اتنا نرم ہو گیا. اب سختی کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. بخاری کی روایت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ساری باتیں سنی ابو بکر کی، حالات کا تجزیہ اپنی جگہ، میرے خدشات اپنی جگہ، اور مجھے یہ سمجھ آئی فعرفت انہ الحق. مجھے سمجھ آئی جو صدیق کہہ رہا ہے وہی سچ ہے. اللہ اکبر. وہی حق ہے جو ابو بکر صدیق کہہ رہا ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہے اسامہ کا لشکر نہ بھیجیں، پیچھے مدینہ خالی ہو جائے گا، حالات خراب ہو جائیں گے، مدینہ لٹ جائے گا. فرمایا مدینہ میں اتنا سناٹا ہو جائے کہ جنگل کے درندے آ کے میرے قدموں کو پڑ جائیں تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس کے بھیجنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فیصلہ نہ جذبات پہ ہے نہ حالات پر ہے،
فیصلہ اللہ کے قرآن پر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے۔ اس سے برکتیں آتی ہیں، اس سے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اس سے انسان امتحان کی آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے۔ لہذا ساری دنیا نے دیکھا یہ اسامہ کا لشکر تو پھر گیا۔ اور ایک بات جو یہاں پہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں اس واقعے کے دوران، اور وہ بہت ہی قابل غور ہے، کہ جب وہ کسی کی نہیں مانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، تو لوگوں کو خیال ہوا کہ کیسے منائیں، حالات خراب ہیں، یہ مان نہیں رہا، لشکر چلا جائے گا، پیچھے مدینہ خالی ہو جائے گا، نقصان کا خطرہ ہے، خلیفہ رسول کو سمجھ نہیں آ رہی، ہم کیسے سمجھائیں؟ سوچتے رہے، خیال آیا کہ کوئی ویک پوائنٹ، ہر بندے کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے، ایک کمزوری ہوتی ہے، تو اس سے کے ذریعے سے کوئی بات کرے نا۔ بعض لوگوں کو، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا اسامہ بن زید سے، تو ان کو کہا تھا کہ سفارش کر دیں، اور کوئی شخص، یہی ہر شخص جس نے کسی سے بات کرنی ہوتی ہے، منوانی ہوتی ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا کس کے ساتھ قریبی تعلق ہے۔ یہ ہمارے ہاں الیکشن آتے ہیں نا، تو لوگ دور دور سے رشتہ دار اٹھا کے لے آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، ان کو یہ پتہ کرتے ہیں کہ یار کون اس کی مجبوری ہے، اس کی مجبوری کیا ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھی مجبوری دیکھی ہوگی کہ صدیق کی مجبوری کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو منا لیں۔ تو صدیق کی مجبوری خانوادہ نبوت کے علاوہ اور کیا ہو سکتی تھی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجبوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ لہذا انہوں نے آ کے بہانہ بنایا، جی آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ازواج مطہرات کا ہے، امہات المومنین کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر! جب لشکر جائے گا، ہم حملہ کریں گے، پیچھے سے مدینہ خالی ہو جائے گا، تو ہمیں کوئی خطرہ ہے یا نہیں؟ اصل خطرہ ازواج مطہرات کو ہے کہ وہ غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ تو بس یہ بات جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنی، تو آپ نے اس کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے، اور رہتی دنیا تک کے حکمرانوں کے لیے ہر دور میں، ہر لمحے میں اللہ کے قرآن کی رہنمائی بھی موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی رہنمائی بھی موجود ہے، اور صحابہ کرام جنہوں نے عمل کر کے دکھایا ان کی سیرت کی رہنمائی بھی موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم، یہ طبقات ابن سعد میں یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری ابوبکر صدیق کی جان ہے، لو جرت الکلاب بارجل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رددت جیشا وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر جنگل کے درندے آ کر ازواج مطہرات کی ٹانگوں کو پڑ جائیں تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس لشکر کے بھیجنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ اندازہ کریں، نہ جذبات ہیں، نہ جذبات ہیں، نہ حالات کا تقاضا، بلکہ تقاضا کس بات کا؟ اللہ کے قرآن پر اور نبی کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا۔ اور جو ایمان کا تقاضا ہے، آج اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو اس آیت کو ہمیں سمجھاتے بھی اور عمل کر کے دکھاتے بھی۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لہذا سمجھ لیجئے، کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان ایک خطہ ارضی ہے، کشمیر ایک خطہ ارضی ہے، لیکن یہ مسئلہ زمین کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ ایمان کا مسئلہ نہ ہو، کشمیریوں کے ساتھ ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ نہ ہو، تو ہمارا یہ ایشو ہی نہیں ہے، وہ ہمارے پڑوس میں ہو یا کہیں اور ہو۔ ہمیں قرآن وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا بہانہ کیا ہے، تکلیف کیا ہے، موت کیا پڑی ہوئی ہے، اب کیوں نہیں لڑتے؟ لہٰذا جو لڑنے کے ذمہ دار ہیں وہ اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار کر رکھیں۔ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی، میں اور آپ تو خطبے دے سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، ہم تو لکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اس لیے
کہ ارباب اختیار جو اللہ نے جس کو قوت نافذہ دی ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے. اللہ نے فاتقوا اللہ ما استطعتم کہہ کے اور پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فرما کے ہماری حدود کا تعین فرما دیا. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ جب تمہارے اندر حالات جتنے مرضی خراب ہوں، حالات جتنے مرضی اچھے ہوں، تمہارے اندر تمہارے ہاتھ میں قوت نافذہ ہوگی تو تمہارے اوپر وہ ذمہ داری عائد ہوگی. تو جن کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہے، ہمیں اپنے قومی اداروں پر عدم اعتماد نہیں ہے، ہم ان کی نیت پر بھی شک نہیں کرتے، ہمیں اپنی حکومتوں پر بھی عدم اعتماد نہیں ہے، لیکن ہم ان کو اللہ کے قرآن کا یہ فرمان سنا دینا چاہتے ہیں کہ حکمرانوں اور ذمہ داروں، کشمیر جل رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو، کشمیریوں کی چیخیں تمہارے کانوں میں پڑ رہی ہیں، ان کے حالات تم دیکھ رہے ہو، اور اگر پھر بھی تم ان کی مدد نہیں کر رہے تو اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار کر رکھو. اللہ نے جواب ہر ایک سے لینا ہے، مجھ سے بھی لینا ہے، آپ سے بھی لینا ہے. ہم جتنے ذمہ دار ہیں اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار کر رکھیں، اور جو اصل ذمہ دار ہیں وہ بھی اپنے اپنے ہر ایک نے اپنی اپنی جواب دہی کی تیاری کرنی ہے، وہ بھی تیاری کر رکھیں. ہماری ذمہ داری تو اذانیں دینا ہے، ہم اذانیں دے رہے ہیں، اور کس نے جماعت کرانی ہے، کس نے کھڑے ہونا ہے، کس نے لیڈ کرنا ہے، یہ اللہ نے ہر ایک کی ذمہ داری رکھی ہے. وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں. ہم صرف جھنجھوڑنے کے لیے، اور میں نے جو شروع میں عرض کیا، عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے نہیں، مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بتاؤ کیا ہے تمہیں، کیا بہانہ ہے تمہارے پاس کہ تم اب بھی اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اور وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس بستی سے ہمیں نکال دو. سن لیجئے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، یا فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ظلم ہو رہا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور وہ مٹتا ہے اللہ کی تقدیر سے، ہماری تدبیر سے نہیں، وہ اللہ کی تقدیر سے مٹتا ہے. کشمیریوں کے اوپر ظلم کرنے والے ظالم بھی مٹنے والے ہیں. اللہ نے یہ اندھیری رات کے بعد ان کے لیے سویرا رکھا ہے، اللہ اپنی تقدیر سے یہ سویرا کرے گا. لیکن میں اور آپ اپنے انجام کی فکر کریں، ہمارا انجام ہمارے عمل کے مطابق ہوگا. ان کی تقدیر اللہ نے لکھی ہے، چیزیں ریورس ہوں گی، ظالم مرے گا. یہ 4 دن کی بات ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا زمین پہ دندناتے پھرنا، شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، 4 دن کی بات ہے، پھر ان سب نے جہنم میں جانا ہے. وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کی تقدیر سے سارے معاملات ہونے والے ہیں، لیکن میں اور آپ ذمہ دار ہیں اپنے اپنے عمل کے. ہم اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار کر رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.